بتا سے مل کے درشی پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمدین بارک وسلم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، دین کی بات سننا، اس کے لیے مجلسوں کو لگانا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ دیکھنے کے اعتبار سے 2 4 5 نظر آتے ہیں، پر اللہ کے پاس ایسی مجلسوں کا بہت اونچا مقام ہے۔ دنیا والوں کے پاس دنیا دار کی قیمت ہے، اور دین داروں کی قیمت اللہ کے پاس ہے۔ جو دین کی نسبت سے جڑتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی دلیل ہے۔ اور جب بندہ دل میں کسی عمل کی جو ہے تو نیت کرتا ہے تو اللہ اس کی توفیق دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ابھی جمعہ کی نماز کے لیے یہاں پر آنے کے لیے جو ہے تو تیاری میں لگے ہوئے ہیں کہ جمعہ کی نماز پڑھنا ہے، تو اللہ جمعہ کی نماز کی توفیق دے دیتے۔ وہی جمعہ کی نماز کو آنے والے اگر اس بات کی نیت کر لے کہ مجھے آج فجر میں آنا ہے، تو انشاءاللہ ان کی زندگی میں کبھی ایسا دن نہیں آئے گا کہ ان کی نماز قضا ہوگی۔ اللہ فجر کی بھی توفیق دے دیں گے۔ تو جمعہ کی نماز پڑھنے والے کے بعد پھر اب عصر کی جب اذان ہوتی ہے تو پھر مسجد خالی ہو جاتی ہے، جبکہ جمعہ کی میں جو اذانیں دی جاتی ہے وہی اذان عصر، مغرب اور عشاء اور فجر میں دی جاتی ہے۔ پھر مجمع کہاں چلا جاتا ہے، لوگ کہاں چلے جاتے ہیں، مسجد آباد کیوں نہیں ہوتی، مسجد کیوں نہیں بھرتی، بازار خالی کیوں نہیں ہوتے؟ وہ اس وجہ سے ہے کہ بندہ جتنے عمل کی نیت کرتا ہے اللہ سے دل میں، اللہ اتنے ہی عمل کی توفیق دے دیتا۔ اس میں بھی یہ ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے بہت سارے یہ سوچتے ہیں کہ بس پہنچ جانا ہے، امام صاحب کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھ لیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سیدھا رستہ باہر۔ تو نہ اس کے پہلے کی سنتوں کی توفیق ملتی ہے اور نہ اس کے بعد کی توفیق ملتی ہے، جبکہ وہ سنت مؤکدہ ہے جس کا پڑھنا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، اس کا چھوڑنے والا گنہگار بنے گا وہ سنتوں کو، لیکن لوگ چلے جاتے ہیں۔ عمل کرنے کا دار و مدار بندے کی دل کی نیت پر، جتنی نیت عمل کی ہوگی اللہ کی توفیق دے گے۔ بہت سارے لوگ جمعہ کی نماز سے آنے سے پہلے تسبیحات کا اہتمام کرتے، درود پاک پڑھنے کا اہتمام کرتے، سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام کرتے، اس کے علاوہ بہت سارے اورات وظائف کرتے ہیں نماز سے پہلے، اللہ ان کو توفیق دیتا ہے۔ تو ہم نیت کریں کہ اللہ اے اللہ آپ نے مجھے یہاں پر جمعہ میں آنے کی توفیق دی، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں مجھے اور نمازوں میں بھی آنے کی توفیق عطا فرما، اور اگر پوری نمازیں 5 میری ہو رہی ہے تو پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ صف اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اول وقت میں پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے۔ یہ اللہ سے مانگنا پڑے گا تو اللہ دیں گے دوست، کیونکہ عمل ہی ہم سب کے لیے سب سے زیادہ اہم چیز ہے، وہ عمل ہے۔ دنیا کے اندر چیزوں کو خریدنے کے لیے مال کی ضرورت پڑتی ہے، اور مال نہ ہو تو کوئی چیز نہیں ملتی۔ آدمی ہوٹل میں کوئی چیز خریدنے کو جاتا، ایک چائے پینے جاتا، تو پہلے وہ جیب میں ہاتھ ڈال کے ایسا دیکھ لیتا ہے کہ نہیں ہے۔ اب تو نوٹا دیکھنے کا کام بھی نہیں رہا، بولتے فون پہ ہے کیا، ہوگا کام، انہوں نے بول دیا، نہیں بھی بولا تو اسکین رکھا ہوا ہے، مارے کہ چلے ہو گئے بھائی، کتنے ہوئے اتنے، چلے۔ تو دنیا کے اندر بغیر پیسوں کے مال نہیں ملتا۔ آخرت کی جنت کی دائمی نعمتیں
اور ایسی دائمی نعمتیں ہیں کہ اس کے بعد کبھی وہ اس کو زوال نہیں. جو ایک بار جنتی جنت میں داخل ہو گیا تو اس کی زندگی میں پھر کبھی واپس باہر آنے کا کام نہیں. اس پہ کبھی مشکلات نہیں، اس پہ پریشانی نہیں، اس پہ مصیبتیں نہیں، اس پہ کوئی تکلیفیں نہیں، اس کو بیماری نہیں، اس کو بڑھاپے کی تکلیف کا جو ہے تو کوئی غم اور درد نہیں، کچھ بھی نہیں. ایک بار اس کا قدم جنت کے اندر چلا گیا. اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہوگی کہ وہ جنتی عمل کرنے کی وجہ سے جب وہ جنت میں چلا گیا تو جنت میں جانے کے بعد اب اس کو سب سے بڑی خوشی یہ ہوگی کہ اس کو وہاں موت بھی نہیں آئے گی. موت آپ کو، مجھے اور پہلے والوں کو اور بعد والوں کو جو آ کے چلے گئی آنے والی ہے، وہ صرف ایک دنیا میں عارضی ہے. اس لیے کہ اللہ نے اس کو ایک وقتی طور کی زندگی دیا. انسان کو موت ہے ہی نہیں. کوئی انسان، جتنے انسان دنیا میں پیدا ہو کے چلے گئے وہ مرے نہیں، وہ ابھی بھی زندہ ہے. مرتا جسم، روح نہیں مرتی. مرتا کون؟ جسم مرتا ہے. کیونکہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کرے تھے. آج قبر میں جب ہم ڈالتے ہیں، مٹی دیتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں کہ آج ہم نے اسی میں ڈال رہے ہیں، اور کل حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ پھر کیا کرے گا؟ اسی میں سے باہر نکالیں گا. تو جسم کو اسی سے بنایا، اسی سے جو تو اسی میں داخل کیا گیا، اور پھر اسی سے کل حشر کے میدان میں نکالے گا. لیکن روح جو ہے وہ عالم جو تو ارواح کے اندر ہمیشہ سے تھی. اللہ نے روحوں کو بنایا، اس کو موت نہیں ہے. جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کو اس کی تجہیز تکفین ہو جاتی ہے، اس کو دفن کر دیا جاتا ہے، تو ابھی میت کے پاس سے اٹھ کر 40 قدم باہر بھی نہیں گیا. کتنے گنج شہدا کے قبرستان میں اندر آخری دیوار سے لے کے بھی باہر تک آتا ہے نا، تو فرشتوں کی آمد شروع ہو جاتی ہے قبر میں. یہاں تک آتا ہے حدیث پاک میں کہ قبر کے اندر جو مردہ ہے وہ جانے والوں کی جوتوں کی آواز سنتا ہے. ابھی مرا ہوا تھا، کئی گھنٹوں سے پڑی ہوئی ہے لاش، لوگ اس کے سجانے میں، اس کو اٹھانے میں، اس کو تدفین کرنے میں لگے ہیں. لیکن اب جب قبر میں چلا گیا تو ابھی دفن ہو گیا، اور دفن ہو کے اب یہ باہر پہنچانے والے جا رہے باہر نکل کر، تو اس کے چلنے کی آواز کو، ان کے جوتوں کی قدموں کی آواز کو سنتا ہے. تو یہ مرنا ہوا، یہ صرف عارضی موت ہے. قبر میں چلا گیا، اس کے بعد اس کی روح پھر اس کی جسم میں ڈال دی جاتی ہے. اب جب جسم میں روح ڈال دی گئی ہے تو اب وہاں سے اس کے سوال اور جواب شروع ہو جاتے. وہاں پر سب سے پہلے اس کو 3 سوال کیے جاتے ہیں. کتنے سوال ہوں گے بھائی؟ 3 سوال ہو گئے. سب سے پہلا سوال بتا رب تیرا کون ہے؟ من ربو کا، من نبیوں کا، من دینوں کا. یہ 3 سوال پچھلوں سے سب سے ہو گئے. اور جتنے لوگ آج حیات ہے، زندہ ہے، سب سے یہ 3 سوال ہونے والے ہیں. اللہ ہم سب کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے. اور جتنی انسانیت ابھی دنیا میں پیدا ہونے والی ہے، وہ تمام انسانوں سے، قیامت تک جو آنے والا آخری انسان ہے، ان تمام انسانوں سے یہ سوال ہوگا. سب سے پہلا سوال یہ ہوگا، بتا رب تیرا کون ہے؟ رب کے معنی ہے پالنے والا. اللہ کا نام تو اللہ ہے، پر رب کیوں کہتے ہیں؟ رب اس لیے کہتے ہیں، رب کے معنی ہے پالنے والا. جو پالنے والا ہوتا ہے اسے رب کہتے ہیں. تو بتا رب تیرا کون ہے؟ تیرا کون پالنے والا ہے؟ تیرا کون پالنے والا ہے؟ یہ سوال سب سے پہلے اس کی قبر میں سے کیا جائے گا. اب جواب کیا ہے اس کا؟ ربی اللہ ہوگا جواب. سوال کتنا آسان تھا، رب تیرا کون ہے، اور جواب کیا ہے؟ ربی اللہ. ہوگا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. بتا دین کیا ہے؟ دین کیا ہے تیرا دین کیا ہے؟ تو میرا دین جو ہے تو اسلام ہے. ہوگا سوال، یہ اس کا جواب ہوگا. کوئی مسئلہ ہے نہیں. پھر بتا تیرے نبی کا کیا نام ہے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر اثر سے اس کی خبر کو ملا دیا جائے گا. چاہے یہ دنیا میں کہیں بھی مرے اور کوئی بھی مرے، اس کی قبر سے لے کے براہ راست جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر اثر تک اس کی ملا دیا جائے گا، اور وہاں سے اس کو دیدار کرایا جائے گا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور کہیں گا، وہ فرشتہ کہے گا، بتا اس شخص کو پہچانتا ہے وہ کون ہے؟
تو اگر اس کی زندگی میں سنتیں ہوں گی، چہرہ مبارک ہوگا، سنتوں پہ چلنے والا ہوگا، تو یہ خود کہہ دیں گا یہ میرے نبی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں پہچان دلائی جائیں گی۔ لیکن سوال کیا ہے معلوم؟ سوال بھی ہے کہ رب میرا، تیرا رب کون ہے؟ تو اللہ۔ تیرا دین کیا ہے؟ تو اسلام۔ اور تیرے نبی کا نام کیا ہے؟ تو محمد رسول اللہ۔ اب یہ 3 سوال اور اس کا جواب کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں جتنا ہم سمجھ رہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھا دے کیا ہے مسئلہ معلوم؟ یہاں پر تو ہم وہ بھی کہتے ہیں جو دل میں ہوتا ہے، یہ زبان دنیا کی وہ بھی کہتی ہے جو دل میں ہوتا ہے، اور وہ بھی کہتی ہے جو دل میں نہیں رہتا۔ قبر میں ایسا نہیں رہے گا۔ قبر میں زبان حرکت جب دیں گی تو وہ دل کی اندر کی جو کیسٹ بھر کے گیا ہے وہی کھلے گا۔ ایک پارٹی ہو رہی ہے، ایک کھانے کا پروگرام ہو رہا، بہت سارے لوگ بھوکے پیاسے ہیں، کھیل کود کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بھوک بے چینی سے لگی ہوئی ہے، اور اب ایک بند کمرے میں ایک اچھا دعوت کا نظام چل رہا ہے، اور اتنے میں جیسے کھانے کے لیے بیٹھے تھے کسی نے کھٹکا مارا، دروازہ کھولتے، آئیے آئیے ماشاءاللہ کیا صحیح ٹائم پر آ گئے، آپ کا انتظار چل رہا تھا، آنے کا کہ جانے کا؟ دل میں یہ ہے کہ یہ کیوں آ گیا، یہ ٹائم میں کیوں آ گیا، اس کو کس نے بتا دیا، یہ کیسا کیا آ گیا ہے؟ اور اوپر سے کیا بولے، کیا بات ہے، دانے دانے پہ لکھا ہے، بولو کھانے والے کا نام، اور بولا کہ اندر سے تھوڑا رک کے جانا تھا، 1 گھنٹہ پر بھی ہو رہا تھا، اپنا سب صاف کر دے رہے۔ زبان دنیا کے اندر وہ بھی بولتی جو دل میں ہوتا، اور زبان وہ بھی کہتی ہے جو دل میں نہیں ہوتا۔ اب قبر میں جب جائے گا تو پہلا سوال یہ ہوگا، بتا رب تیرا کون ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اس کی زبان پہ جواب آئے گا ربی اللہ، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، جو مجھے پال رہا ہے، جو مجھے پروردگار ہے میرا، ہر چیز کا کرنے والا وہ اللہ ہے۔ یہ جواب آنا ہے، لیکن صرف اس وقت آئے گا یہ جواب جب رب کا حکم زندگی میں ہوگا۔ اذان کی آواز آ گئی، کان میں پڑ گئی، نماز کا وقت ہو گیا، میرے رب کا حکم ہے بڑا، اس سے بڑی چیز دنیا میں کوئی نہیں۔ نہ میرا کھانا، نہ میرا پینا، نہ میرا اور کوئی لباس، اور نہ میری کوئی ضرورتیں، نہ میرے کاروبار، نہ تجارتیں، نہ ملازمت، کچھ بھی بڑا نہیں ہے، کیونکہ میں نے زبان سے کیا کہا، منادی نے کیا کہا، اللہ کے منادی نے اللہ اکبر، اللہ بڑے۔ جب اللہ بڑے ہے تو میری نیند بڑی نہیں، جب اللہ کا حکم بڑا ہے تو پھر میرا کھانا بڑا نہیں ہے، میرا پینا بڑا نہیں ہے، میرا سونا بڑا نہیں ہے، میری اولاد کا جو لال کر کے جو گود میں لے کے بیٹھا وہ بڑے نہیں ہیں، بڑے صرف اللہ ہے۔ تو اس رب کے حکم کو اگر دنیا کے اندر میں نے اور آپ نے پورے کرے ہوں گے تو اس کی زبان پہ بلا ساختہ اس کی زبان پہ آ جائے گا رب میرا اللہ ہے۔ پھر اس کو سمجھانا نہیں، یاد دلانا نہیں پڑے گا، اس کو بتانا نہیں پڑے گا، خود بخود اس کی زبان پہ آ جائے گی۔ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، لوگ روزے رکھ رہے ہیں، اور کئی سارے جو ہے روزہ چھوڑ دے رہے ہیں۔ ایک حکم ہے، اللہ کی طرف سے آرڈر آ چکا ہے، اور اس کی پابندی کرنا مجھے، آپ کو، ہر اس کلمہ پڑھنے والے کو ضروری ہے جو عاقل ہے اور بالغ ہے۔ جو عقل رکھتا عاقل ہے اور بالغ ہے، اس پہ پھر نماز بھی فرض ہے، اس پہ روزہ بھی فرض ہے، اس کو رکھنا ضروری ہو گیا۔ لیکن بہت سارے لوگ اس کو روزے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اگر وہ رب کا حکم رمضان کے مہینے میں روزے کا ہو، چاہے وہ زکوٰۃ والا حکم ہو، چاہے وہ حج والا حکم ہو، چاہے وہ ماں باپ کی اطاعت والا حکم ہو، چاہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ہو، جو بھی حکم اللہ نے دیا ہے وہ حکم اگر میری زندگی میں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہو معلوم؟ کہ میری زبان پر، میری قبر میں خود بخود آ جائے گا کہ میرا رب اللہ ہے۔ اللہ کرے ہم سب کے لیے یہی معاملہ ہو جائے۔ تو رب میرا اللہ ہے، اللہ کا جو جواب، ربی اللہ کا جو جواب ہوگا وہ زبان اس وقت آئے گا جب رب کا حکم زندگی میں ہوگا۔ ابھی ہم یہ رب کا حکم پورا کرنے، اللہ نے قرآن کریم میں کہا گیا اس کے اندر کہ اے ایمان والو، نماز جمعہ کے لیے جو تو تم دوڑو، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اس کے بعد یہ حکم ہے نماز کا، جیسا نماز فرض ہے ایسے جمعہ بھی ہے، اور جیسے جمعہ کی نماز فرض ہے اس کے علاوہ 5 وقت کی نمازیں بھی فرض ہے۔ تو ایک تو سوال اس یہ ہوگا کہ بتا رب تیرا کون ہے، تو یہ کہے گا ربی اللہ، پر رب کا حکم، اب ادھر رب کا حکم بلا رہا اور میں اپنے کام میں لگا ہوا ہوں، تو یہ حکم پورا نہیں ہوگا، تو زبان پہ، اس کی زبان پہ نہیں آ سکے گا۔ اس کے بعد بتا کہ تیرا دین کیا ہے، تیرا دین کیا ہے، اس کا سوال ہوگا کہ کس مذہب کو ماننے والا ہے، کس مذہب پر چل کر آیا ہے، تو زبان پہ اس کی جواب یہ آئے گا میرا دین اسلام ہے، پر اسلام کے مطابق زندگی گزارنا پڑیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرمائے
یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ ایمان والوں سے مخاطبت کیا اللہ نے کہ ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو مجھ سے کہا، آپ سے کہا، ہم سب سے کہا گیا ہے کہ جو ایمان لائے ہوئے ہے وہ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو اگر اسلام کے مطابق میری اپنی زندگی گزر رہی تو الحمدللہ، اور اس کے خلاف گزری تو اسلام کی دعوے داری تو ہمارے اندر آ چکی ہے کہ اسلام زندگیوں میں نہیں آ رہا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر ہم داخل ہو جائے، اور یہ ایک ہوتا ہے کہ اسلام ہماری اپنی زندگیوں کے اندر داخل ہو جائے، اور آج زندگی اسلام سے خالی ہو گئی ہے، زندگی سے خالی ہو گئی۔ کیوں ہو گئی؟ کیونکہ ہم نے اس کے اوپر محنت نہیں کرے، جو آیا ہے وراثت میں اس کے اوپر ہم نے محنت نہیں کرے، اس کے اندر زندگی میں اتارے نہیں، لیکن دعوے داری بڑی ہو گئی ہے۔ دو آدمی ٹرین میں سفر کر رہے تھے، ایک کا نام تھا اسلام، کیا نام تھا؟ اسلام۔ جیسی ٹرین رکی تو اپنے بھائی نے اس سے کہا کہ اسلام جاؤ اور وہ نل ہے باہر، اس میں سے بوٹل بھر کے پانی لے کر آؤ۔ وہ گیا لانے کے لیے، وہ گیا، اس کا نمبر آیا تو ٹرین دھک گئی۔ تو اس نے جب اس کو آواز دیا اسلام، تو جو اندر مجمع بیٹھا تھا زندہ آباد، انہیں بولا اسلام تو بولے زندہ آباد، بولے اسلام تو اندر سے پبلک چلا رہی زندہ آباد۔ تو وہ چلانے والے نے بولا اس کو اندر تو آن دو، ابھی بہت خطرے میں پڑا ہوا، ٹرین دھک گئی، وہ اندر ہی نہیں آیا ابھی، وہ اندر آئیں گا تو زندہ آباد ہے۔ تو زندہ آباد کے نعرے اس وقت جب زندہ ہوں گا اسلام زندگیوں کے اندر، اور ساری انسانیت اسلام کو زندگیوں میں دیکھنا چاہتی ہے۔ دوستو اسلام ہمارا جیسا آیا تھا آج بھی الحمدللہ ویسا ہی ہے، اور قیامت تک اس کو کوئی تبدیلی زیر زبر کی نہیں کر سکتا، چاہے دنیا کی ساری حکومتیں اور ساری طاقتیں اسلام کو مٹا دے دبا دے۔ آج کچھ بھی نہیں ہے، اس سے پہلے جو تھے وہ ایسے تھے کہ ان کے جیسا قیامت تک کوئی نہیں آئے گا۔ بڑی بڑی طاقتیں فرعون، قارون، حامان، شداد، نمرود، اور بڑی بڑی طاقتیں قوم عاد اور قوم سمود اور قوم عمالقہ، یہ بڑی بڑی طاقتیں اسلام کو پوری کوشش کر کے مٹانے کی، لیکن نہیں مٹا۔ مٹیا رہا تو آج ہم یہاں رہ گے، یہ نہیں مٹنے والا ہے۔ لیکن ضرورت ہے، اسلام کو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں زندگیوں کے اندر کہ اس کی زندگی میں اسلام کی جو بات کرتا ہے وہ ہے کہ نہیں۔ اور اللہ معاف فرمائے، دو طرح کا جو ہے اسلام کا پرچار دنیا میں ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ جو قرآن حدیث میں ہے اور جو نبی کی سیرت اور زندگی ہے اور صحابہ کرام کا جو طرز عمل ہے، اس کا پرچار دنیا میں ہو رہا ہے، لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں اور زندگی اس کی جو تو مطابق گزار رہے ہیں، اس کو عمل کر رہے ہیں، اس کو قبول کر رہے ہیں۔ اور ایک اسلام وہ ہو رہا ہے جو میری اپنی زندگی سے ظاہر ہو رہا ہے، لوگ اس کو بھی اسلام سمجھ رہے ہیں۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ یہ تین سوالوں کا جواب اگر ہم دینا چاہتے ہیں، اللہ ہم سب کے لیے آسان کر دے، اگر رب تیرا کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تیرے نبی کا کیا نام ہے، اگر یہ تین باتوں کا سوالوں کا جواب اگر میں یہ چاہتا ہوں، آپ ہم سب چاہتے ہیں کہ قبر کے اندر اس کے جو تو جواب آ جائے، تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ زندگیوں میں یہ جو تو اللہ کے حکم کو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو، اور اس کے بعد اسلام کی جو اسلام کی تقاضے ہے، اسلام کیا چاہتا ہے مجھ سے، ان تقاضوں کے اوپر عمل کریں گے تو قبر میں ایٹومیٹک اس کی زبان پہ آ جائے گا کہ رب میرا اللہ ہے، میرے نبی کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور میرا دین اسلام۔ اب ایک بات یہ ہے کہ جب اس کی قبر میں اس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرائی جائیں گی، اس سے پوچھے کہ بتا اس شخص کے بارے میں کون ہے، تو اگر وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق چہرہ، اس کا لباس، اس کا جو تو جتنی بھی سنتیں ہیں اس کے مطابق اگر ہوگی تو یہ خود ہو کر اب پہچان لے گا یہ میرا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ معاف فرما دے کہ اگر اس نے اپنی قبر میں نبی کو نہیں پہچانا تو جو کافر ہوگا، جو نافرمان ہوگا، جو فاسق اور فاجر ہوگا، وہ نہیں پہچان سکیں گا۔ جس کی زندگی میں سنتیں نہیں ہوں گی اس کی، وہ پہچان نہیں سکیں گا۔ تو وہ جب قبر میں جب اپنے نبی کو نہیں پہچانے گا تو حشر کے میدان میں سارا دربار بھرا ہوا ہوگا، وہاں پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تو سامنے ہو گئے اور ہم ان کے قریب جائیں گے، ہم پہچان بتائیں گے ہم تمہارے امتی ہے، تو وہ کہیں گے کہ جب تو دنیا میں قبر میں جب آیا تھا تو جب تو نے مجھے نہیں پہچانا تو پھر میں اتنے کو یہاں نہیں پہچانتا ہوں۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم جو ہے تو اللہ کے حکم کو زندگی میں ہم لانے کی کوشش کریں، ایک ایسا پاکیزہ ماحول ہو، ایک ایسی محنت ہو جائے کہ ہر ایک آسانی کے ساتھ دین پہ چلنا آسان ہو جائے۔ ساری محنتیں دین کے لیے ہو رہی ہے کہ دین میری اپنی زندگی میں آ جانا، یہ زندگی میں اگر دین ہوگا تو اس کے ذریعے سے ہی اللہ تعالیٰ میری دنیا راحت بنائے گا، کیونکہ دنیا کی زندگی فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، آج ہے کل ختم ہو جائیں گی، اور ہم آج پیدا کرنے والے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اس کے حوالے ہم ہونے والے ہیں۔ تو ایک زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ میں نے آپ نے گزار دیے ہے، اس میں کمی بیشی ہوگی، اس میں غلطی گناہ ہو سکتے ہیں، اس میں نافرمانی ہو گئی ہے، تو اللہ نے موقع دیا ہوا ہے کہ وہ پھر سے پلٹے، پھر سے توبہ کرے، اور توبہ کے بعد اس کی ساری زندگی کے اللہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ توبہ سے نہ ڈرے، توبہ سے نہ شرمائے۔ ایک شخص تھا جو دریا کے کنارے سے جا رہا تھا، وہ ناپاک ہو گیا تھا، اس پہ غسل واجب ہو گیا تھا۔ جب وہ جانے لگا تو دریا نے اس کو آواز دے کر کہا
کیا کہا؟ اے ناپاک شخص تو مجھ میں آ جا، میں تجھے پاک کر دوں گی. دریا نے کہا تو بولے مجھے شرم آتی ہے، میں ناپاک ہوں. تو دریا نے کہا کہ جب تک تم مجھ سے دور ہو سکتا، پاک نہیں ہوں گا، تو مجھ میں آ جا، ایک لہر لوٹا کے تجھے پاک کر دوں گی. اب گناہ گار بندے سے اللہ فرما رہے کہ گناہ گار بندے تو میرے در پر آ جا، میرے گھر میں لاکھ گناہ، ہزار کروڑ گناہ کرا ہوں گا، لیکن میں تجھے معاف رحمتوں کے لہر لوٹاؤں گا اور ساری زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کروں. اللہ ہم سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق دے.